بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے پیچھے حضرت ابو بکر کے سوا نماز ادا نہیں کی۔ حضرت ابو بکر جب اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ کتنے ہی مسلمان غلامی میں گرفتار تھے اور کافر انہیں اندھا دھند تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا مال خرچ کر کے انہیں خریدا اور اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کیا۔ انہی غلاموں میں سے حضرت عامر اور حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ شعر کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ابو بکر نے خدا کی راہ میں مال دیا اور اپنے خزانے سے بلال کو آزاد کیا، اور ہر فضل کے ساتھ نبی کی غمخواری کی اور اس کے حکم پر تیزی سے دوڑے اور انکار نہیں کیا۔ اگر دریا گجب میں آئے تو اللہ باقی نہ رکھے اس میں ملال۔ عالموں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر میں 5 فضیلتیں ایسی ہیں کہ کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ ایک تو ثانیہ سنین فلگار یعنی غار ثور میں حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ دوسری فضیلت ہے ثانیہ فل عارس۔ عارس ایک سایہ دار جگہ تھی جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر وہاں ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ تیسری فضیلت ہے ثانیہ سنین فی المدفون یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر آپ کے پاس دفن کیے گئے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے پیچھے حضرت ابو بکر کے سوا نماز ادا نہیں کی۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے ماں باپ اولاد سب صحابی تھے۔ یہ بات کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، تم اپنا سدھار کرو گے تو لوگ تمہارے لیے سدھار کریں گے، اور آپ کا قول ہے کہ ہمارے لیے سب کے سب مصیبت نہیں اور بیقراری میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کے پہلے ہی اس سال تمام قبیلوں پر فوج بھیجی جو دین سے پھرے جا رہے تھے، اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کی۔ ملک بحرین فتح ہوا اور کئی دین سے پھرنے والے قبیلے مسلمان ہوئے۔ خلافت کے دوسرے سال ابن حارث صحابانی جو بڑا رئیس تھا، حضرت ابو بکر کے پاس آ کر مسلمان ہوا۔ اس نے کہا، اگر آپ فرمائے تو میں ایک لشکر کوفہ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے اسے روانہ کیا اور کہا، تیری مدد کے لیے ایک لشکر میں بعد میں بھی بھیجوں گا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اسلام کو قائم کرنا شروع کیا۔ جب حضرت ابو بکر کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اجے کی لڑائی پر اس کو ابھارا اور بعد میں حضرت خالد بن والد کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن والد 10,000 سوار لے کر کوفہ، عراق اور عرب میں پہنچے۔ وہاں کے سردار مقابلہ نہ کر سکے اور صلح کر لی، اور ہر سال اچھی خاصی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے صلح کی خبر حضرت ابو بکر کو دی کہ کسریٰ کی طرف بڑے ہرمز کے ساتھ، جو کسریٰ کی طرف سے حاکم تھا، مقابلہ ہوا۔ ہرمز مارا گیا اور اس کے ساز سامان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف اس کا تاج 1,00,000 درہم کا تھا۔ بہت سا مال غنیمت اور لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ دوسرے دن انہوں نے 5واں حصہ مدینہ روانہ کیا اور باقی مال لشکر میں تقسیم کر دیا۔ ہرمز کے قتل کی خبر ہوازن کے امیر کو پہنچی، جو کسریٰ کے حکم میں 50,000 آدمی لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خالد یہ خبر سن کر اس کی طرف بڑھے اور آخر میں مقابلہ ہوا، جس میں مسلمان غالب رہے۔ بہت سامان، مال اور لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت خالد نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور فتح کی خبر مدینے بھیجی۔ سب کو بڑی خوشی ہوئی اور خالد کے حق میں دعا کی۔